والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے اس ماں کے ساتھ کہ جس ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں تکلیفوں سے، پریشانی سے رکھا اور پریشانی سے اس کو جنا بھی۔ اور اس دور میں تو ایک دم واضح ہے معاملہ کہ آج کل تو سیزرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے نا، آپریشن بہت کر رہے ہیں، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے جنہوں نے دکھ تکلیف جھیل کر تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر تکلیفوں سے پیدا کیا، اور مزید پھر اپنے خون کو دودھ کی شکل میں تمہیں غذا پہنچایا۔ کب تک؟ 30 مہینے تک، حمل سے لے کر دودھ چھڑانے تک 30 مہینے تک، 30 مہینے تک، یعنی کہ 30 شارہ کی بات کہا اللہ رب العزت نا، اللہ رب العزت نے کہ 2 سال دودھ کا پلانا اس میں واضح ہے، اور جیسے حمل کی جو مدت ہے وہ کم از کم 6 مہینہ، کم از کم 6 مہینہ، زیادہ زیادہ 9 مہینہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کم از کم والی بات اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت نے بندوں سے یہ کہا کہ حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ جنہوں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، اور کہیں پر تو ایسا کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی بات کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اسے برا نہ جانو، ان کے سامنے جھکے رہو، ان کی باتوں پر اف نہ کہو۔ یہاں پر تو گالی گلوچ دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ماحول، ایسے حالات ہم نے بنا بھی لیے ہیں خود سے کہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں، مجبور بھی ہو جاتے ہیں اول فول بکنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ نہیں کہا کہ چھوٹے چھوٹے روم میں رہو، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہو اور آپ کے لیے دقتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ کے یہاں مہمان آئے تو بھی پریشانی۔ آج یہاں پر بامبے کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ 40 میں چھوٹے چھوٹے روم میں رہتے ہوئے یہ پریشانیاں، یہ دقتیں سامنے آتی ہے نا کہ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی آپ کے اوپر گرا گزرتے ہیں اور سوچتے یہ نہ رہتے تو اچھا ہوتا۔ کچھ لحاظ ہے کہ والدین ہیں خاموش رہو، لیکن کہیں نہ کہیں پر وہ بال بن کے سامنے آ جاتا ہے نا۔ تو اس کے لیے انتظامات ضروری ہے۔ آپ سستی جگہوں پر رہو، کیا ضرورت ہے بہت ہی مہنگی جگہوں پر رہنے کی اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کی۔ بہرکیف میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے ضروری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، انہیں ان کے معاملے میں گالی گلوچ سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، یعنی کہ اللہ کے معاملے کو چھوڑ کر، یعنی کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا فرمایا؟ ان یلعن الرجل لوالدیہ، فرمایا ان یلعن الرجل لوالدیہ۔ صحابہ کرام ایک دم اچنبھے میں پڑ گئے، کہا کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ کہا کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا، اپنے ماں باپ پر لعنت کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، اور بدلے میں وہ بھی آپ کو صلواتیں سناتا ہے، تو کہاں گئی گالی وہ آپ کے ماں باپ پر پڑی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو نہ تو گالی دو اور نہ گالی دلواؤ، نہ تو بالراست گالی دو، نہ ہی بلا واسطہ گالی دو، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ، ارے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی طرح سے گالی ان تک نہ پہنچاؤ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، آپ دیکھیں گے امام ابو عبداللہ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تقریباً 70 کے اوپر کچھ گناہوں کو کاؤنٹ کیا ہے، کبیرہ گناہوں کو۔ ان میں سے یہ جو والدین کے ساتھ کا معاملہ ہے اس کو اکبر الکبائر کہا ہے، یعنی بڑوں میں بڑا گناہ۔ کیا ہے یہ؟ بڑے گناہوں میں بھی ایک بڑا گناہ ہے یہ۔ آپ اس کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے بعض حدیث اس کے اندر ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، کہیں کہا باسی بھی ان میں کہا 5 یا 3 کی بات کیا، تو یہ سب اکبر الکبائر میں آتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں یہ۔
تو یہ بہت بڑا جرم ہے اپنے والدین کو گالی دینا یا گالی دلوانا، ماں باپ کو رلانا، ماں باپ کو رلانا۔ ایک صحابی آئے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ کو، اپنے ماں کو روتا ہوا چھوڑا ہے، میں ان کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ اور انہیں ہنساؤ، فضحکہما کما ابکیتہما، کیا فرمایا تھا؟ فضحکہما کما ابکیتہما، کہا لوٹ جاؤ اور پھر کیا کرو، ان کو ہنساؤ جیسا تم ان کو رلا کر آئے ہو، جیسا تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ پتہ لگا اتنا بڑا اجر والا کام، یعنی ہجرت، اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں جہاد کا بھی کی بات ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی والدین کے معاملے میں نظر انداز کرنے کا حکم نہیں ہے۔ والدین کی خدمت بہت ہی اہم ہے، اور بہت ساری روایتیں ہیں، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت و دوزخ قرار دیا، کہیں پر ان کو حج مبرور قرار دیا۔ اس طرح سے والدین کے معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اس دور میں حقوق کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور اس سے بھاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم یوں ہی کھلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ شریعت نے ہم کو باندھ کر رکھا ہے۔ ہم اس کی چار دیواری سے آگے نہ بھاگیں اور اپنے اوپر جہاں تک ہو سکے نافذ کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہیں اور یہ اللہ سے دعا کریں الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم ان کو برا نہ جانیں بلکہ انہیں اپنی عاقبت کے لیے بہتر سمجھیں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سنواریں، دنیا آخرت میں بہترین بدلہ کی امید رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔